شروع ہو رہا ہے جس کا نام ہے عشق آتش بائے سعدیہ راجپوت۔ پیش لفظ ہیں: قارئین السلام علیکم۔ زندگی میں کم از کم ایک بار تو سبھی پیار کرتے ہیں۔ یہ ایک معروف جملہ ہے جس کی سچائی سے مجھے کوئی بحث نہیں، مگر میں سوچتی ہوں کہ ایک جملہ ایسا بھی ہے جو 100% سچ ہے، لیکن اسے زبان پر لاتے ہوئے سبھی گھبراتے ہیں۔ شاید اسی لیے کہ یہ جملہ اعتراف ہے غلطیوں اور کوتاہیوں کا، ان غلطیوں اور کوتاہیوں کا جن کا احساس ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب انہیں درست کرنے کا وقت بھی گزر چکا ہوتا ہے۔ وہ جملہ ہے: زندگی میں کم از کم ایک بار تو سبھی پچھتاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ہم سبھی پچھتاتے ہیں، کبھی کسی جلد بازی پر، کبھی کسی تاخیر پر، کبھی کسی کم ہمتی پر، کبھی بے جا دلیری پر، کبھی کسی فیصلے پر تو کبھی کسی مصلحت پر، اور کبھی تو پچھلی گزر چکی تمام عمر پر۔ کبھی یہ پچھتاوا محض پل بھر کا احساس ہوتا ہے اور کہیں یہ باقی ماندہ زندگی پر محیط ہو جاتا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اس لیے پچھتانا اس کا مقدر ہے۔ جو کبھی نہیں پچھتاتے وہ یا تو بد نصیب ہیں جنہیں شعور کی وہ ذرا سی گہرائی بھی میسر نہیں جو چلو بھر پانی میں ہوتی ہے، یا پھر وہ خوش نصیب ہیں جنہیں توازن حاصل ہے۔ اور توازن قائم رکھنا آسان نہیں۔ اگر آسان ہوتا تو کبھی پلسرات سے گزارا ہی نہ جاتا۔ اس خیال کو بیان کرنے کے لیے میں نے عشق کا سہارا اس لیے لیا کہ عشق حقیقی ہو یا مجازی، یک لخت رونما ہونے والی تبدیلیوں سے مشروط ہے۔ اس سرکش جذبے کے پاؤں جہاں پڑ جائیں وہاں چیزوں کا اپنی جگہ سے سرکنا لازم ہے۔ اگر یوں نہ ہو تو جان لیں وہ جذبہ عشق نہیں کچھ اور ہے، اور ہر شے کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ جب ایک سسٹم میں موجود چیزیں اچانک اپنی جگہ چھوڑ دیں گی تو ٹکراؤ انوائڈیبل ہوگا، مطلب تباہی یقینی ہے۔ کڑے توازن کے سوا کوئی چیز ٹکراؤ کو روک نہیں سکتی، یعنی ایک ٹھہرا ہوا وجود مضطرب ہو جائے مگر اس احتیاط سے کہ اس کا اضطراب ارد گرد کی چیزوں کے اضطراب میں خلل نہ ڈالے۔ ساکن کا توازن کمال نہیں، مضطرب کا توازن کمال ہے، اور حقیقی امتحان بھی۔ عشق آتش کے کچھ کردار آپ کو توازن قائم رکھنے کی کوشش کرتے نظر آئیں گے، تو کچھ اور کردار ٹکراؤ کے نتیجے میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے ہوئے ملیں گے، اور کچھ کردار ایسے بھی ہوں گے جنہیں آخر کار پچھتاوے جکڑ لیں گے۔ میں القریش پبلیکیشنز کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے عشق آتش کو کتابی شکل میں آپ تک پہنچایا، مگر اس کے ساتھ ہی میں کرن ڈائجسٹ کی بھی مشکور ہوں، کیونکہ اس کتاب کے مرتب ہونے کی نوبت ہی نہ آتی اگر کرن ڈائجسٹ اس ناول کو کس بار شائع نہ کرتا۔ آخر میں دعاؤں کی درخواست ہے۔ خدا حافظ۔ بائے سعدیہ راجپوت۔ اب آگے سے ہم اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ میری آواز میں سنیں اور پلیز سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا چینل کو۔ کون کہتا ہے زندگی سمجھی اور سمجھائی نہیں جا سکتی؟ جبکہ مردہ جسموں سے بھرے قبرستان قدرت کی یونیورسٹیز ہیں اور 2 گز زمین تلے دبا ہر شخص زندگی کا پروفیسر، تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، پر جی نہیں پاتے کہ ہم نے تو بس وقت کو جینا سیکھا ہے، زندگی کو تو ہم نے کبھی جیا ہی نہیں۔ اور جب یہی وقت ہمارے پاس ختم ہو جاتا ہے تو سوچتے ہیں کہ ہم جو عمر بھر وقت کے کتابچے میں نفع نقصان درج کرتے رہے، تو وہ کون سا پیمانہ تھا جو اس ناپ تول کے کام آیا؟ اور کیا کوئی ایسا فارمولا ہے جو بتا سکے کہ نفع فائدے کے سوا کچھ بھی نہیں، اور نقصان تو بس نقصان دے سکتا ہے؟ جبکہ سچ تو یہ ہے کہ زندگی نفع دیتی ہی کب ہے، یہ تو سودا ہی گھاٹے کا ہے۔ ہم تو عدم میں بہت حرام سے تھے، پھر زندگی کے ہاتھوں وجود میں بدل کر اس متضاد دنیا میں آئے، یعنی آزمائش میں ڈالے گئے۔ پھر آزمائش میں نہ تو منافع کی تمنا امید ہوتی ہے اور نہ نقصان کی۔ اگر حیرت ہے پھر بھی ہم خسارے کی فہرست مرتب کرتے رہے۔ زندگی کو تو جیسا گزرنا تھا ویسے ہی گزر جاتی، کم از کم وقت رخصت سے خلش تو نہ ہوتی کہ ہم نے جو نقصان کا کھاتہ بند کر دیا ہوتا تو شاید زندگی کچھ سہل ہو جاتی، مگر ہم سمجھتے ہی نہیں، اور وقت ہے کہ ختم ہوتا جاتا ہے، کبھی دوسرے کا تو کبھی ہمارا۔ صدیوں سے یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ہم آتے ہیں سیدھے راستوں کو خود اپنے لیے پیچیدہ بناتے ہیں اور یہ کہتے گزر جاتے ہیں اب جو دیکھیں تو کوئی
ایسی بڑی بات نہ تھی۔ یہ شب و روز ماہ و سال کا پرپیچ سفر قدرے آسان بھی ہو سکتا تھا۔ ہم ذرا دھیان سے چلتے تو وہ گھر جس کے در و بام پہ ویرانی ہے، جس کے ہر طاق پہ رکھی ہوئی حیرانی ہے، جس کی ہر صبح میں شاموں کی پریشانی ہے، اس میں ہم چین سے آباد بھی ہو سکتے ہیں۔ اب جو دیکھیں تو بہت صاف نظر آتے ہیں، سارے منظر بھی پس منظر بھی، لیکن اس دیر خیالی کا صلہ کیا ہوگا؟ وہ جو ہونا تھا ہوا، ہو بھی چکا۔ لائنیں کٹتی رہیں لفظ بدلنے کے سبب، حاصل عمر یہی چند ادھورے خاکے، کوئی تصویر مکمل نہیں ہونے پائی۔ ملیحہ فاروقی، 26 مئی 1977۔ وہ ہاتھ میں بکے پکڑے اجنبی چہروں کے درمیان کسی شناسا چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی کہ کسی نے اس کا نام پکارا۔ تانیہ! وہ مڑی اور آواز کی صد دیکھ کر جوش سے ہاتھ ہلایا۔ فائزہ! دونوں نے ایک دوسرے کی سمت قدم بڑھائے اور قریب آنے پر گلے لگ گئی۔ بھائی کی انگیجمنٹ بہت مبارک ہو، تانیہ نے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ تھینکس، فائزہ نے مسکرا کر مبارکباد قبول کی۔ چلو تمہیں اپنی ہونے والی بھابھی سے ملواؤں۔ پھر تانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج پر چڑھ گئی۔ تانیہ نے فائزہ کے بھائی کو وش کر کے اس کے ساتھ بیٹھی سجی سوری اور کچھ شرمائی سی لڑکی کو بکے پیش کیا اور پھر چند جملوں کے تبادلے کے بعد فائزہ کے ساتھ ہی اسٹیج سے اتر گئی۔ تمہاری ممی نظر نہیں آ رہی؟ ابھی تو یہیں تھیں، فائزہ نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، پھر تانیہ کو لیے آگے بڑھ گئی۔ سنو، تانیہ نے اسے مخاطب کیا جو چلتے چلتے رک کر مہمانوں سے حال احوال بھی دریافت کرتی جا رہی تھی۔ فائزہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ نہیں آیا؟ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ مسکراہٹ دبا کر انجان بنتے ہوئے بولی۔ تمہاری کزن کی، تانیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ فائزہ مستقل شرارت کے موڈ میں تھی۔ میرے تو سبھی کزنز یہاں ہیں، فائزہ کی لاپرواہی عروج پہ تھی۔ میں شایان کا پوچھ رہی ہوں یار، بالآخر تانیہ نے چڑھ کر کہا۔ اچھا تو یوں کہو نا، اس کے بن کر بولنے پہ تانیہ نے اسے ہاتھ جڑ دیا۔ مار کیوں رہی ہو؟ بس آتا ہی ہوگا، ویسے بھی اس کی پولیس ٹریننگ ہی ختم ہوئی ہے، ابھی پوسٹنگ کے آرڈرز نہیں آئے، اور ایسے فارغ بندے کے لیے دعوت اڑانے سے اچھی کیا مصروفیت ہو سکتی ہے؟ بات ختم کرتے ہی وہ پیچھے ہٹی، کہیں تانیہ شایان کی حمایت میں اسے ایک اور تھپڑ نہ جڑ دے۔ تانیہ نے اسے گھورا مگر پھر قصدن نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، ایک بات تو بتاؤ۔ پوچھو، صورتحال قابو میں دیکھ کر فائزہ اس کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ شایان کس رشتے سے تمہارا کزن ہے؟ اصل میں میری ممی شایان کی مدر کی کزن ہے۔ اچھا، سر ہلاتے ہوئے تانیہ نے سامنے دیکھا تو اس کی نظر ڈنر سوٹ میں ملبوس شایان کے دراز قامت وجود پہ پڑی۔ اس نے فائزہ کو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ شایان آ گیا؟ شکر ہے، نہیں تو تم مجھے مار ڈالتی۔ بکو مت، تانیہ نے شایان کو دیکھتے ہوئے اسے ڈانٹا جو سیدھا ہی ان کی طرف آ رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ پاس آ کر بولا۔ تمہارے آنے کی خوشی میں تانیہ میرا گلا دبانے والی ہے، فائزہ بے چارگی سے بولی۔ شایان نے پہلے اس کی شکل دیکھی، پھر تانیہ کی جس کے دونوں ہاتھ فائزہ پیچھے سے فائزہ کے شانوں پہ تھے۔ تانیہ نے بدک کر اپنے ہاتھ ہٹائے اور زور سے اسے دھکا دے کر بولی، دفع ہو جاؤ۔ ہاں ہو رہی ہوں، ویسے بھی تم جیسے کبابوں کی ہڈی بننے میں اپنا ہی نقصان ہے۔ اور ہاں، جاتے جاتے وہ بولی، یہاں سے ہلنا مت، میں ممی کو لے کر آتی ہوں۔ وہ چلی گئی تو شایان نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا، کیا تم واقعی اس کو مار رہی تھی؟ بیکار باتیں مت کرو، تانیہ برا بنا کر بولی۔ تمہیں نہیں پتا اس ایکٹنگ کرنے کا کتنا شوق ہے؟ تانیہ کچھ پل کی خاموشی کے بعد شایان نے اسے پکارا تو سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ ایک بات کہوں؟ کہو، شولڈر کٹ بالوں کو چہرے سے ہٹا کر وہ سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ ہو کر بولی تو وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا، پہلی بار تمہیں یوں سجرے سورے روپ میں دیکھ رہا ہوں، اچھی لگ رہی ہو۔ وہ پزل ہو گئی، باقی وہ ہمیشہ بہت سادہ سیولی میں رہا کرتی تھی، اپنی طرف سے خاصی لاپرواہ، لیکن آج خلاف معمول ہلکی ایمبرائڈری کے شفون کے شلوار قمیض میں دوپٹہ کندھوں پہ ڈالے، ہلکے میک اپ کے ساتھ میچنگ جویلری پہنے کافی مختلف لگ رہی تھی۔ اور تو اور آج بال بھی
بینڈ کی قید سے آزاد شانوں پہ لہرا رہے تھے۔ شایان کے اس قدرے ڈائریکٹ جملے پہ حالانکہ وہ بس ایک پل کو ہی گڑبڑائی تھی، پھر بھی محسوس ہی ہنسی ہنس کر تانیہ نے خفگی سے اس کی سمت دیکھا۔ کیا یہی کہنا تھا؟ وہ فوراً بولی، نہیں، کہنا تو کچھ اور ہے، پھر سوچا تمہاری تھوڑی سی تعریف کر دوں۔ سنا ہے لڑکیوں کو اپنی تعریف بہت اچھی لگتی ہے، پھر ان سے جو بھی کہا جائے وہ فوراً مان جاتی ہیں۔ تم کیا منوانا چاہتے ہو؟ شایان کی بات پر قیاس لگا کر اس نے ابرو چکا کر پوچھا۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے وہ کچھ پل چپ رہا، جیسے الفاظ ترتیب دے رہا ہو، پھر دھیرے دھیرے بولنا شروع کیا۔ تانیہ، میں نہیں جانتا میں نے کب اس طرح سے سوچنا شروع کیا، مگر یہ بات میرے دل میں بہت عرصے سے ہے، بس کبھی کہا نہیں۔ سوچا مناسب وقت آنے پر تم سے کہوں گا۔ کچھ لمحے خاموشی سے رک گئے۔ وقت پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں، مگر میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا۔ اپنی بات کے آخر میں اس نے تانیہ کی طرف دیکھا جو یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ شایان کا گمبھیر لہجہ، سرزدہ الفاظ اور آنکھوں کا والہانہ پن، تانیہ کو لگا شایان آج وہ سب کہہ دے گا جسے سننے کی خواہش 3 سال سے اس کے دل میں تھی۔ تانیہ، میں تم سے ایکسکیوز می پلیز۔ فائزہ کی تیز آواز سے طلسم ٹوٹ گیا اور وہ دونوں چونک کر اس کی طرف مڑے، جو قدرے بھاری جسامت والے مگر گریسفل مرد کا ہاتھ پکڑے ان کی طرف آتی دور سے چلائی تھی۔ ممی تو بزی ہیں، مگر دیکھو میں پاپا کو لے آئی۔ وہ بولتے ہوئے اس کے پاس رکی، پھر تعارف کروانے لگی۔ تانیہ، ان سے ملو، یہ میرے پاپا ہیں۔ پھر تانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پاپا، یہ میری بیسٹ فرینڈ تانیہ فاروقی، موسٹ ایلیجبل بزنس مین نور الہدیٰ فاروقی کی بیٹی ہے۔ ہم دونوں MBA کلاسز میں ساتھ ساتھ تھے۔ فائزہ کی بات پہ وہ پوری طرح چونکے۔ تم نور الہدیٰ کی بیٹی ہو؟ جی، نور الہدیٰ فاروقی ایک مشہور شخصیت ہے، اور اکثر تانیہ کے بتانے پہ ان کے حوالے پر لوگ چونک کر یہ سوال کرتے تھے، اس لیے تانیہ نے کچھ خاص نوٹس نہ لیا۔ کیا آپ میرے پاپا کو جانتے ہیں؟ انہیں کون نہیں جانتا؟ اب وہ سنبھل کر بول رہے تھے۔ ہی از دا لیڈنگ انڈسٹریلسٹ آف دا کنٹری، اور لاسٹ ویک بزنس میگزین میں بھی ان کا انٹرویو چھپا تھا۔ کمال کا تھا، وہ بہت سے لوگوں کے لیے انسپریشن ہے۔ اینی وے، MBA تو کمپلیٹ ہو گیا، اب کیا کر رہی ہو؟ اپنے بابا کی تعریف پر اسے فطری طور پر خوشی ہو رہی تھی۔ ان کی بات کے جواب میں وہ مسکرا کر بولی، پاپا کا آفس جوائن کر لیا ہے۔ گڈ، وہ خوشدلی سے بولے۔ اوکے بیٹا، مجھے کچھ اور مہمانوں کو بھی وقت دینا ہے، تم لوگ انجوائے کرو۔ وہ ناقابل فہم انداز میں مسکراتے ہوئے چلے گئے تو تانیہ کو ایک دم سے شایان کا خیال آیا۔ وہ پلٹی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے نظریں دوڑائی مگر شایان کہیں نظر نہیں آیا۔ کیا بات ہے؟ فائزہ نے اسے کچھ ڈھونڈتے پا کر پوچھا۔ شایان ابھی تو یہیں تھا، کہاں چلا گیا؟ ارے ہاں، یہ اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ تانیہ اس کی بات کو انسنی کرتے ہوئے شایان کی تلاش میں گیٹ تک آئی تو اس نے شایان کو ہال کے باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ شایان، بات سنو! وہ بے ساختہ پکاری مگر شایان نے جیسے سنا ہی نہ ہو اور باہر نکلتا چلا گیا۔ تانیہ اس کے پیچھے لپکی مگر جب وہ باہر آئی، شایان اپنی بائک پر بیٹھ کر جا چکا تھا۔ اس خیال نے تانیہ کو آزردہ کر دیا کہ وہ کچھ کہے بغیر ہی چلا گیا۔ وہ کتنی ہی دیر اندھیرے میں بے حرکت کھڑی رہی۔ وہ کب سے شایان کے موبائل پر کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر دوسری طرف فون بند تھا۔ آ جاؤ! دروازے پہ دستک کی آواز سن کر اس نے بلند آواز میں بیزاری سے کہا اور پھر موبائل پر نمبر ملائے۔ جی ماما۔ وہ دروازہ کھول کر اپنی ماما کو اندر آتے دیکھ کر اسے موبائل نیچے کر لیا۔ دو بار خدیجہ کو تمہیں بلانے کے لیے بھیج چکی ہوں، آ کر کھانا تو کھا لو تانیہ۔ انہوں نے اسے سرزنش کی۔ آپ چلیں، میں بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ وہ زچ ہو گئی تھی۔ آخر شایان نے موبائل آف کیوں کیا ہے؟ جب سے آفس سے آئی ہو فون سے چپک کر بیٹھی ہو، آخر کس کو فون کر رہی ہو؟ ایک دوست کو، جس ایڈیٹ نے پرسوں سے اپنا موبائل بند رکھا ہوا ہے، اور میں اس سے بھی بڑی ایڈیٹ ہوں جو بار بار اسی کا نمبر ٹرائی کر رہی ہوں۔ موبائل سے نظر ہٹائے بغیر تانیہ نے کہا اور دوبارہ نمبر ڈائل کرنے لگی تو ماما نے آگے بڑھ کر موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ فون بعد میں بھی ہو سکتا ہے، اب چلو تمہارے پاپا انتظار کر رہے ہیں۔ پاپا آ گئے؟ وہ گود میں رکھا تانیہ کا تکیار بیڈ پر رکھ کر اٹھ گئی۔ ہاں، اور تم 5 منٹ میں نیچے آؤ ورنہ میں تمہارے پاپا کو بھیجتی ہوں۔
وہ دھمکی آمیز انداز میں کہہ کر کمرے سے چلی گئی تو تانیہ نے بھی فٹافٹ منہ ہاتھ دھویا اور بال کلپ میں جکڑ کر نیچے ڈائننگ روم میں آ گئی اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے نور الہدیٰ سے کہا، کیا بات ہے پاپا، آج آپ 9 بجے ہی گھر پر نظر آ رہے ہیں؟ بس بیٹا، گھڑی نے دھوکہ دے دیا، ورنہ میں تو 12 بجنے کے بعد ہی گھر آیا تھا، شاید اٹک گئی ہے۔ ٹھوکنے تانیہ کے شرارتی انداز میں پوچھنے پر وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے آخر میں یوں انگلی سے کلائی پر بندھی گھڑی کو ٹھوکنے لگے جیسے گھڑی واقعی اٹک گئی ہو۔ ٹیبل پر اپنی نگرانی میں کھانا لگواتی مریم فاروقی نے ان کی بات سنتی تو ان کے مذاق کو سمجھ کر خفگی سے بولی، کیوں 12 بجے سے پہلے گھر آنے پر پابندی ہے؟ مزے سے ہنستی تانیہ نے ایک دم منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکی اور محسوس انداز میں نور الہدیٰ کی طرف دیکھنے لگی، جو پہلے جیسی سنجیدگی سے بولے، نہیں لیکن پابندی تو 12 بجے کے بعد گھر آنے پر بھی نہیں ہے۔ تانیہ کی ہنسی چھوٹ گئی تو مریم سے لگ کر زور سے بولی، بہادر، پانی اب تک ٹیبل پہ نہیں پہنچا؟ تانیہ نے ان کے غصے کو محسوس کر کے کہا، بس پاپا، اب خیریت اسی میں ہے کہ چپ کر کے کھانا کھا لیں، ورنہ آپ کو ماما سے زبردست ڈانٹ پڑ سکتی ہے۔ مشورہ تو بہت اچھا ہے تانیہ، پر بات یہ ہے کہ تمہاری ماما کو مجھے ڈانٹنا پسند ہے اور مجھے ان سے ڈانٹ سننا۔ نور الہدیٰ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ان کے تنبیہی انداز میں ٹوکنے پر نور الہدیٰ نے بڑی فرما برداری سے سامنے رکھی پلیٹ میں سالن ڈالا اور چپاتیوں کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ تمہارے صاحب زیادہ نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ وہاں۔ مریم نے سامنے رکھے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا جس پر پاکستان انڈیا کرکٹ میچ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا۔ نور الہدیٰ اور تانیہ نے ایک ساتھ ٹی وی کی طرف دیکھا اور تانیہ حیرت سے بولی، ٹی وی میں؟ ٹی وی میں نہیں، اسٹیڈیم میں، دوستوں کے ساتھ میچ دیکھنے گئے ہیں۔ جواب دے کر وہ تانیہ کی پلیٹ میں سالن نکالنے لگی جس کی پلیٹ اب تک خالی تھی۔ دادا جان بھی ساتھ گئے ہیں؟ تانیہ نے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہیں، آج پھر ڈپریشن کا دورہ پڑا ہے، صبح سے دروازہ بند کر کے بیٹھے ہیں، کتنی بار ان کا دروازہ بجا چکی ہوں مگر وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے۔ دادا جان کے طرز عمل کے سب یادی تھے اور اب تو کوئی کنونس بھی نہیں کرتا تھا۔ مریم نے بنا کسی تشویش کے اطلاع دی اور اپنی پلیٹ میں کھانا نکال کر کھانے لگی۔ نور الہدیٰ بھی کسی تاثر کے بغیر کھانا کھا رہے تھے لیکن تانیہ نے سامنے رکھے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ پتہ نہیں دادا جان کو ایک دم سے کیا ہو جاتا ہے، کیوں خود کو کمرے میں بند کر لیتے ہیں، پھر اگلے کئی دنوں تک انہیں کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہتا۔ پاپا، آپ کو پتہ ہے دادا جان ایسا کیوں کرتے ہیں؟ افسردگی سے خود کلامی کرتے ہوئے آخر وہ نور الہدیٰ سے پوچھنے لگی۔ کھانا کھاتے ہوئے ایک پل کو نور الہدیٰ کا ہاتھ رکا، پھر وہ تلخی سے بولے، ہوں گے عمر رفتہ کے کچھ زخم جو بیکل کرتے ہوں گے۔ اس عمر میں یوں بھی آدمی کے پاس پچھتانے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ تانیہ کو ان کا انداز اور ان کی بات دونوں ہی ناگوار گزرے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میں دادا جان کو لے کر آتی ہوں، انہوں نے صبح سے کچھ کھایا نہیں ہوگا۔ پھر کسی کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ لاؤنج میں دائیں اور بائیں دونوں جانب سیڑھیاں تھیں۔ دائیں طرف کی سیڑھیاں اوپر منزل کے کوریڈور سے جڑی تھیں جبکہ بائیں جانب کی سیڑھیاں بیسمنٹ میں جاتی تھیں جہاں اسٹڈی سے ملک کشادہ لائبریری تھی اور بیسمنٹ کی انہی سیڑھیوں کے ایک جانب اظہر فاروقی کا کمرہ تھا۔ تانیہ کی کئی بار کی دستکوں کے بعد بھی اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازہ کھولے دادا جان، مگر ہموز خاموشی کا راج تھا۔ میں آپ کو لینے آئی ہوں اور لیے بغیر نہیں جاؤں گی، جواب ندارت۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو دروازہ نہیں کھولنا تو نہ کھولیں، میں بھی یہی دروازے کے پاس بیٹھی رہوں گی۔ اور پھر وہ سچ مچ دروازے کے پاس دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اگلے کچھ اور پلوں کی خاموشی کے بعد ہلکی سی کلک کے ساتھ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ تانیہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو اظہر فاروقی ذرا سا دروازہ کھول کر چہرہ باہر نکالے اسے دیکھ رہے تھے۔ اندر آ جاؤ، اتنا کہہ کر وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر واپس مڑ گئے۔ تانیہ اٹھی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ بیٹھو، انہوں نے تانیہ سے بیٹھنے کو کہا تو تانیہ کو محسوس ہوا جیسے ان کی آواز رنگی ہوئی ہے۔ ان کے چہرے پر بھی آنسوؤں کے نشان تھے، آنکھیں جھمکا رکھی تھیں، پھر بھی تانیہ کو اندازہ تھا کہ وہ سرخ ہو رہی ہوں گی۔ ہر بار کی قید تنہائی کے بعد ان کی حالت ایسے ہی دگرگوں ہوا کرتی تھی۔
پھر بھی تانیہ کو عجیب لگا۔ وہ ریٹائرڈ کرنل تھے اور ان کی بارعب شخصیت سے جاہ پسندی ٹپکتی تھی۔ 77 برس کی عمر میں بھی ان کی صحت قابل رشک تھی۔ کچھ سالوں سے بلڈ پریشر کے مسئلے کے سوا ان کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ البتہ عمر کی زیادتی کی وجہ سے ان کے شانے قدرے جھک گئے تھے، مگر ان کے رعب، دبدبے اور شخصیت سے یکسر مختلف تانیہ نے ہمیشہ انہیں نرم مزاج ہی پایا تھا۔ ان کی کڑکڑاتی بھاری آواز تانیہ نے ہمیشہ سرگوشیوں جیسی دھیمی ہی سنی تھی۔ وہ ملال تھے، مگر اس وقت تو وہ بے حد کمزور شکستہ دکھائی دے رہے تھے۔ تانیہ دلی دل میں الجھی بیٹھ کے کونے پر ٹک گئی۔ وہ آہستہ خرامی سے چلتے آتش جان کے پاس کرسی کے ساتھ رکھی تپائی تک آئے۔ اس پر کھلی پڑی ریڈ کور ریڈ کور کی ڈائری اٹھائی اور اسی طرح چلتے اسٹڈی ٹیبل تک آئے۔ ڈائری کو دراز میں رکھ کر دراز کو لاک کیا اور چابی ہاتھ میں لے لی۔ پھر تانیہ کو مخاطب کیے بغیر کہا، میں فریش ہو کر آتا ہوں، اور کمرے میں بنے اٹیچ باتھ روم میں چلے گئے۔ تانیہ نے غیر دلچسپی سے یہاں وہاں سر گھمایا، پھر تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر آتش دان کے اوپر لگی تصویر کو دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد اظہر فاروقی باتھ روم کا دروازہ کھول کر کمرے میں آئے۔ آؤ چلیں، انہوں نے کہا۔ تانیہ فوراً کھڑی ہوئی۔ ساتھ ساتھ دونوں کو ڈائننگ روم کے دروازے سے آتا دیکھ کر نور الہدیٰ کا منہ کی طرف جاتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ انہوں نے والا پلیٹ میں رکھا اور عجیب سی نظروں سے اظہر فاروقی کو دیکھنے لگے۔ کرسی کھینچ کر انہیں بٹھاتے ہوئے تانیہ نے اپنے بابا کو دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ دوسری طرف نور الہدیٰ نے اس کی نگاہوں کو محسوس کر کے آنکھیں جھکاتے ہوئے پلیٹ سے نوالا اٹھا کر منہ میں رکھا، مگر اسے نگلنے کے لیے انہیں پانی کا سہارا لینا پڑا تھا۔ تانیہ قصداً انہیں نظر انداز کر کے خود بھی بیٹھ گئی۔ اظہر فاروقی کی پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے اتلاتے ہوئے مریم سے کہا، دیکھا ماما، میں نے کہا تو دادا جان فوراً آ گئے۔ دادا جان میری کبھی بات نہیں ٹال سکتے، پر جس کی مانی چاہیے تھی اس کی تو انہوں نے کبھی مانی ہی نہیں۔ نور الہدیٰ کے لہجے کی ترشی کو دونوں ماں بیٹی نے محسوس کیا تھا، مگر اس گھر کے غیر اعلانیہ قوانین میں ایک قانون یہ بھی تھا کہ ان باپ بیٹے کے معاملے میں کبھی کوئی نہیں بولے گا۔ سو وہ دونوں خاموش رہیں، مگر دادا جان کے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس چھلک پڑا تھا۔ تانیہ نے فوراً ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور گلاس ان کے ہونٹوں سے لگایا۔ پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اظہر فاروقی کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھی۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے آئی تو موبائل دیکھ کر اسے شایان کا خیال آیا۔ بیڈ پر نیم دراز ہوتے ہوئے اس نے شایان کو فون کیا، مگر اس کا سیل فون حسب سابق بند تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب دوبارہ ٹرائی نہیں کروں گی۔ اس نے موبائل تکیے میں پٹخا اور دھپ سے لیٹ گئی۔ پر صبح سب کچھ بھلائے وہ پھر سے شایان کا نمبر ٹرائی کرتی رہی۔ فائزہ پلیز، میں پریشان ہو گئی ہوں۔ پہلے تو اس نے فون بند کر رکھا تھا، اور اب کال تو جاتی ہے مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا۔ ایک تو تانیہ، تم نہ ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی ہو۔ یہ ذرا سی بات ہے؟ وہ بھڑک گئی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے میں پاگلوں کی طرح اسے کال ملا رہی ہوں، اور وہ جناب فون ہی نہیں اٹھا رہے۔ بھائی ہو سکتا ہے وہ بزی ہو۔ فائزہ نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا، پر وہ اور بھی بھڑک گئی۔ بیٹھے بٹھائے اے ایس پی صاحب نے ایسی کیا مصروفیت ایجاد کر لی جو فون نہیں اٹھا سکتے؟ اب کے فائزہ بھی زچ ہو کر بولی، اوفو، تمہاری سوئی تو ایک ہی جگہ پر لٹک گئی ہے۔ اب فون رکھو، میرا باس سارا کام چھوڑ کر مجھے اپنی الو جیسی آنکھوں سے گھور رہا ہے۔ نوکری سے نکلواؤ گی؟ زیادہ اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی آفس میں ہی بیٹھی ہوں۔ وہ آفس تمہارے پاپا کا ہے، جبکہ میرا باس میرا چاچا بننے کو بھی تیار نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم رشان کے گھر کا نمبر دو، میں فون رکھتی ہوں۔ گھر کا نمبر کیوں؟ تانیہ نے بے اختیار دانت پیس کر کہا، ویسے جلدی جلدی کی رٹ لگا رکھی ہے، مگر کیوں؟ کس لیے بھی پوچھنا ضروری ہے۔ پھر کچھ نارمل لہجے میں کہا، دیکھو موبائل پر تو وہ کال ریسیو نہیں کر رہا، گھر کا تو اٹھائے گا نا؟ ہاں، مگر میرے پاس اس کے گھر کا نمبر نہیں ہے۔ واٹ؟ شاید تمہارا کزن ہے اور تمہارے پاس اس کے گھر کا نمبر نہیں ہے مگر وہ پرانا والا ہے، نیا مجھے یاد نہیں، ممی کی ڈائری میں لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، گھر پہنچتے ہی مجھے فون کرنا۔ کروں گی، اور اب فون رکھ دو، بائے۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے لائن کاٹ دی تو تانیہ نے بھی فوراً رکھ کر ویکسینیشن اسٹیٹمنٹ پر نظر ڈالی، جسے وہ فون کرنے سے پہلے چیک کر رہی تھی۔ تبھی کسی نے اس کے آفس کے دروازے پر دستک دی۔ کم ان، اس نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ کوئی دروازہ کھول کر آفس میں آیا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے وہ تانیہ کی طرف کی متوجہ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔
तान्या ने किसी की आमद को तो महसूस किया, फिर जब कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने दरवाज़े की तरफ देखा। 17-18 साल का साफ रंगत वाला लंबा मगर दुबला लड़का, ग्रे रंग की पैंट और उसी रंग की शर्ट पहने, बाजू सीने पे लपेटे ज़ेरे लब मुस्कुराहट के साथ उसे ही देख रहा था। तान्या को अपनी तरफ मतवज्जो होते देख वो लंबे-लंबे टक भरता उसी की तरफ आ गया, फिर एक टेबल पर रख कर झुकते हुए बोला, आपको अभी और इसी वक्त हमारे साथ चलना होगा। उसकी बात सुनकर तान्या दिलचस्पी से मुस्कुराई और एक हाथ थोड़ी के नीचे रखकर वो टेबल पर आगे हुई, उसी के अंदाज में बोली, और अगर मैं ना जाऊं तो मैं आपको जबरदस्ती कंधों पर उठा कर ले जाऊंगा। वाकई? तानिया मरूब हुए बगैर इत्मीनान से बोली। आजमान है। उधर उसने इत्मीनान में भी कोई फर्क नहीं आया। तो ठीक है। तानिया ने अपनी सीट पर पीछे होते हुए मुस्कुराहट दबाई। उठा कर ले जाऊं। उस अब के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। वो आंखें सुकेड़े तानिया को घूरता रहा, फिर से झटक कर सीधा हुआ और दरवाजे की तरफ मुंह करके जोर से बोला,